بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دو باتوں کے اوپر، دو موضوع ہیں آج ہمارے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو IMF کی جو شرائط ہیں یا حکومت جو منی بجٹ لانے جا رہی ہے، سعودی عرب نے کیا کچھ کہا ہے، اس پر اب بات کریں گے۔ اور دوسرا بھی ہمارا اس کا وہ تعلق ہماری سماج کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہیں، اور وہ ہے کہ قاسم علی شاہ کی جس طرح سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو میرے خیال میں پہلے عبدالحمید بھائی ہم شروع کرتے ہیں قاسم علی شاہ کے حوالے سے۔ قاسم علی شاہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور یہ مختلف اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پر لیکچر دیتے ہیں، اور ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے، اس کا بھی اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ سیاست سے بالکل دور رہ کر یہ کام کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، ان کا انٹرویو کیا، شہباز شریف سے ملاقات کی، پرویز الہی سے ملاقات کی، ایک دم سے ان کے خلاف ایک محاذ گرم ہو گیا، اور آج کا ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ بھی یہی ہے، انہی کے خلاف ہے۔ اس میں میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاثر یہ دیا کہ بھی میں خان صاحب کی حمایت کر رہا ہوں، انہوں نے واضح طور پر یہ تاثر دیا، تو میں نے نہیں دیکھا کسی نون لیگ والے کو، کسی JUI والے کو، کسی PP والے کو کہ وہ ان کی ٹرولنگ کر رہا ہو یا ان کو گالیاں نکال رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی، شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی، پھر پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کی، تو فوراً ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ محاذ گرم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ابھی ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچے کا مجھے فون آیا اور اس نے کہا کہ سکول میں مجھے اس طرح برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب ہمارے معاشرے کے اندر، ہم پہلے بھی اس پر ولاگ کر چکے ہیں عدم برداشت کے اوپر، کہ ایک آدمی اپنی رائے کا اظہار جس حوالے سے بھی کر رہا ہے تو ہمیں اس کو کم از کم برداشت تو کر لینا چاہیے نا۔ پھر آپ اس کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نیریٹو یا اس طرح کا جو طرز عمل ہے وہ ہمیں کوئی 10 سال پہلے، یا میں تو کہوں گا 6-7 سال پہلے تک ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اب سیاست زیادہ آنے لگا ہے۔ کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ آپ اس پر اپنا موقف دیں، اپنی رائے دیں۔ دیکھیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انتہائی ایک غیر سنجیدگی کا آپ سمجھیں کہ ایک مظاہرہ ہے۔ ہمارے بہت سارے بحران ہے پاکستان کے اندر، جو اس وقت سب سے بڑا بحران میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا اخلاقی بحران ہے۔ یہ وہی بطور قوم نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم ایک جنس کے طور پر مطلب اس ملک کے اندر پرورش پا رہے ہیں۔ ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ہماری کوئی اخلاقیات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اختلاف کیا ہوتا ہے، مخالفت کیا ہوتی ہے، رویے کیا ہوتے ہیں، کہ جو ہمارے منہ میں آیا، جس کے بارے میں جو میرا من چاہا میں نے وہ تھوپ دیا۔ اب یہ تو آپ نے بات کی ہے قاسم علی شاہ صاحب کی، نہیں، یہ سسٹم جو سیاست کے اندر یہ چیز آئی ہے نا، یہ ان کے ذمہ جاتا ہے جنہوں نے اس سسٹم کو اس طرح کا، یہ آج سے نہیں کیا انہوں نے، یہ 70 سال سے اسی طرح کا ماحول پیدا کیے ہوئے تھے کہ سیاستدانوں کے خلاف انہوں نے خود کمپینز چلوائیں۔ اس میں ایک سیاستدان کو مطلب برا شو کرایا، ایک کو رائٹ وہ شو کرایا، ایک کو متاثرہ فریق بنا دیا، ایک کے خلاف جو ہے ایک کو کہہ لیں کہ وہ جو امورل اس کے طور پر لایا گیا۔ اب یہ تجربات چلتے آ رہے تھے، نواز شریف، بے نظیر، اس سے پہلے مطلب سارا کچھ، اس دفعہ کچھ الٹ ہوا ہے۔ اب اس میں پہلے اذان ہو رہی ہے، بعد میں پھر ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ اب جو یہ معاملہ بڑا ہے، اب پہلے بھی سیاستدانوں کے خلاف یا اس کے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس میں اتنی زیادہ وہ کہیں کہ ڈسٹ بن نہیں یوز ہوتی تھی۔ اب کی صورتحال، اب پیچھے سے جو پہلے ہی جس پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اس کے اینٹی ہیں، اس کے نظریات کے خلاف ہیں، تو سارا
اس کے جو لیڈرشپ ہیں وہ خود بھی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے دل دادا رہے ہیں. پھر جب ان کو سپورٹ حاصل ہوئی اس نیریٹو کی کہ جو سیاستدانوں کو گندا کرنے کی، تو اب وہ تو اسی تالاب کی مچھلی تھی، تو اس نے مطلب سمجھو کہ گند ہی سارا ڈال دیا. جی اچھا، یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ان کو بھی باقاعدہ اب لانچ کیا جا رہا ہے. جس طرح عمران خان کی مقبولیت بڑھانے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو لانچ کیا گیا تھا، ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی، تو اب قاسم علی شاہ بھی اسی کا توڑ کرنے کے لیے اس کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی پھر انہی لوگوں کے ذریعے عمران خان کی مقبولیت کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. اس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ تو بالکل قاسم علی شاہ صاحب، اب ہم جو کیونکہ بات کر رہے تھے کہ ان کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا گیا، اب ان کے لیے جو پریشانی ہے وہ تو واقعی اب اس لیول کی ہمارے ملک کے اندر اخلاقی طور پر ہے کہ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. دوسری جو آپ نے بات کی، انہوں نے یہ کیا کیوں، قاسم علی شاہ صاحب نے کیا کیوں، اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی ہو سکتی ہے. تو جو ہمارے معروضی حالات ہوتے ہیں تو وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس میں پہلے ایک شخصیت، کوئی تعلق نہیں تھا سیاست سے، ملینز فالورز، پوری ورلڈ میں فیمس سارا، تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جب پروڈکٹ کو باقاعدہ لانچ کیا گیا، باقاعدہ برانڈنگ کی گئی، تو ان کا ٹچ لیا گیا. اور ان کا ٹچ اس لیے لیا گیا، وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ 2014 سے ہی ٹچ شروع ہو گیا تھا. ہاں جی. لیکن آفٹر وہ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان میں جو انجینئرز ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ کون سا میٹیریل کتنا بکنے والا یا کون سا میٹیریل کتنی طاقت رکھتا ہے. اب جب خان صاحب کی لانچنگ ہو رہی تھی تو اس کے خلاف ایک مذہبی شخص کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ جو ان کے خلاف ویو کھڑی ہونی ہے نا، وہ مذہب پرستوں کی طرف سے ہونی ہے، اس سیف گارڈ کے لیے. اب جب وہ چیز پرومیننٹ ہو گئی، خان صاحب کا جو ماڈل تھا، مطلب ریاست مدینہ سارا، اور اوپر سے جو ملین فالورز والی شخصیت کا ساتھ میں ایج ملایا گیا تھا، تو اس کا توڑ بھی اب اسی طرح کی ایک شخصیت سے چاہیے کہ جس کے لاکھوں فالورز بھی ہوں، اس کا ہر طبقہ اس کو سنتا ہو، سارا کچھ کرتا ہو. خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے، جو اسکول کالج کا ہے، وہ اب دوسرے مولوی کو تو نہیں سنتا. قاسم علی شاہ صاحب صرف موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے، وہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، وہ روحانیت کی باتیں بھی کرتے ہیں سارا. تو شاید اس طرح کی ایک گیم سافٹ پیج کرنے کے لیے کی گئی ہے. لیکن آگے سے قاسم علی شاہ صاحب کا جو یہ لفظ تھا کہ خان صاحب تو چاہتے ہیں، میرے خیال میں یہ کہیں اور پیغام تھا ان کا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ قیامت کے فیصلے بھی میں ہی، قیامت کے دنیا میں کروں میں ہی کروں اور سارا. تو یہ کسی اور کو بھی شاید یہ تھا پیغام کہ خان صاحب اس کیڈر کے آدمی نہیں ہیں جس طرح کے پہلے سیاستدان ہوتے تھے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوگا اس کے بعد. بہرحال ان کے ساتھ وہی ہوا جو ریگولرلی صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح باقی سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں خود پارٹی بھی ملوث ہے، پارٹی کے رہنما بھی ملوث ہیں. اچھا، اب میرے خیال میں ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ مہنگائی کے حوالے سے ہے. مہنگائی تو ظاہر ہے، لیکن ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت 150 ارب روپے کا نیا بجٹ لانے والی ہے، اس میں ٹیکس لگائے گی، اس میں مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہوگا. سعودی عرب نے بھی پیسے روک لیے ہیں اس بیس پر کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی اصلاحات بنائیں، معاشی اصلاحات قائم کریں تو پھر ہم آپ کو فراہم کریں گے. تو اس طرح کی مطلب آگے سچویشن بننی، یہ تو ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہے اور اس وقت آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں یہ سن کے، اور اس طرح کی خبریں جب سامنے آئی ہیں. دیکھیں 35-40 سال سے آپ کا رویہ نوٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ ممالک جو پیسہ دیتے ہیں، چلو IMF کے ساتھ تو ایک الگ ڈیل ہوتی ہے، وہ تو کرنی، لیکن جو یہ دوست ممالک آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ مسلسل 35-40 سال سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے رویے کہاں گھڑے ہیں؟ اپنے معاشی طور پر اپنے آپ کو
میں آج ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ شیخ زید بن نہیان جب پاکستان میں آئے 60s میں، تو اس وقت ان سے ملاقات کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا. مطلب دبئی کی UAE کی یہ حالت تھی کہ شیخ زید بن نہیان یہاں اتر چکے تھے نور خان ایئر بیس پر، اور ان سے ملاقات کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو مطلب بڑی زبردستی اس سے تیار کیا گیا کہ یار آئیں، اور ایک کرایہ کے کارپٹ کے ذریعے ان کو، اور ایک جو بینکر تھے انہوں نے مطلب ان کو مدعو کیا ہوا تھا. آج دبئی کو دیکھ لیں اور خود کو دیکھ لیں. کیا مطلب صورت ہے کہ اس کو چھوڑیں، یہ تو بہت یعنی بہت فاصلہ ہے نا. ان کے پاس کچھ وسائل قدرتی بھی ایسے نکل آئے، انہوں نے یوز کیا. اب بنگلہ دیش کو دیکھیں، 34 ارب ڈالر کے تو ان کے ذخائر پڑے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے. اسی وہ تو آپ کا حصہ تھا. جی، اور آپ کے ساتھ جو آزاد ہوا ہے ملک بھارت، اس کے اس وقت $565 بلین ریزرو ہے. اچھا، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی میرے خیال میں، یہ تو ایک تاریخ کا اب حصہ دیکھ لیا جی. اب دنیا نے دیکھا ہوگا جی پاکستان یہ تو کیا کرتے ہیں، یہ تو تماشا لگائے ہوئے ہیں. نہ تو یہاں کوئی سٹیبل حکومت ہے، نہ کسی کے پاس کوئی ویژن ہے. یہ آتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ان کے بڑے نام جو مطلب چاہے وہ چیفز ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وزیر اعلیٰ ہوں، جو مطلب جب تک یہ یہاں نوکری کرتے ہیں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ پالیسی بھی اسی ٹائپ کی بناتے ہیں. تو ہمارا پیسہ کوئی حرام کا نہیں ہے. ہم اپنے دیکھو، وہ اتنی لابی کر کے اپنے پاس انویسٹمنٹ لاتے ہیں، اپنے ملک کے اندر اتنی فیسیلٹیز، اتنا سسٹم جنریٹ کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ پیسہ ہمیں دیتے ہیں. اور آگے سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیٹھے بٹھائی مطلب اربوں روپے کی ڈکار وہ کر لیتے ہیں. تو اب اس طرح کا ہمیں سافٹ کارنر نظر نہیں آیا کسی ملک سے. خوب منت ترلے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پیسے دیں گے. ہم پیسے دینے سے انکار نہیں ہے، نہ IMF کا انکار ہے، نہ سعودی عرب کا، نہ چائنا کا، نہ کسی ملک کا انکار نہیں ہے پاکستان کو. ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ اصلاحات تو لائیں نا. اب پوری دنیا اصلاحات لا رہی ہے اپنی معاشی سسٹم میں. اس کے باوجود پاکستان میں ابھی تک تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. ابھی تو ایک ہی پارٹی کے 2 وزیر خزانہ ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں وغیرہ. جی میری مطلب اس کے لیے انہوں نے لابی کی، اور مجھے چینج کرنے کے لیے سارا کچھ. تو یہ شرائط ابھی آج بھی جب ہم ڈیل کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارے پاس اصلاحات کا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم خوف زدہ ہیں. ہم قوم کو اب آئیں ایمانداری کے ساتھ ایک دفعہ اسپیچ کر ڈالیں عوام کے سامنے کہ بھائی یہ جو مشکلات ہیں نا، اس سال ہم نے یہ فیصلے ہر حال میں کرنے ہیں ورنہ پاکستان ڈوب رہا ہے. لیکن ایمانداری کے ساتھ کر دیں. میں کہتا ہوں یہ قوم جب 50 سال سے آپ کی عذاب کو، آپ کی آفت کو بھگت رہی ہے، تو 1 سال بھی بھگت لے گی. لیکن ایمانداری، یہ ذمہ داروں کا تعین بھی ہو جاتا ہے، لیکن نام لینے سے ہر کوئی ڈرتا ہے، کارروائی نہیں کی جاتی. پھر یہی تو اصلاحات مانگ رہی ہے نا دنیا آپ سے. منی لانڈرنگ اور یہ جو فیٹ اف کا جو معاملہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ کیا تھا؟ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے ملک کی کرپشن، اپنے ملک کی منی لانڈرنگ. اچھا وہ منی لانڈرنگ میں تو نہیں کر رہا، میں تو کوئی اور آدمی تو نہیں کر رہا. وہ منی لانڈرنگ 6 بڑے شعبے کر رہے ہیں. وہ سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے. اس میں سیاستدان بھی ہے، اس میں بیوروکریٹ بھی ہے، اس میں جنرل بھی ہے، اس میں جج بھی ہے، اس میں آپ کا صحافی بھی ہے. یہ جو بڑے مطلب وہ ہے نا، یہ کر رہے ہیں. دنیا نے اب آپ سے کہا کہ جی ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں امداد کا. ابھی میں اس میں بیٹھا تھا، وہاں بات رہی کہ 15-16% ایک ٹھیکے کا جاتا ہے جو ٹھیکیدار کو دینا پڑتا ہے، تب اس کی فائل موو ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب ایک ملک آپ کو ارب روپیہ دیتا ہے نا امداد، تو اس کا 70 کروڑ روپے واپس اس ملک میں بطور کسی پرسنل ڈپازٹ چلا جاتا ہے. تو پاگل تو نہیں ہے اس دنیا کے لوگ. وہ آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اصلاحات لائیں. ہمارے سے قرض لیتے ہو کسی نام کے اوپر، وہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے واپسی. ہمارے بینکوں میں پڑے ہیں آپ کے پیسے، آپ کی شخصیات کے پڑے ہیں پیسے. ہمارے پاس جائیدادیں آپ لوگوں کی، اتنے بڑے بڑے ٹاور لیے ہوئے ہیں یہاں لوگوں نے. تو کم از کم اس کو نکالیں اپنے اس میں. تو یہ مطلب صورتحال جو اب مر کون رہا ہے، پسنے کون جا رہا ہے. یہ جو $150 کی آپ نے بات کی ہے ٹیکسز کی، اس میں ذلیل کون ہونے جا رہا ہے؟ پھر میں اور آپ ہونے